بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا: نحن حماة غالب و مالکی نذب عن رسولنا المبارکی، ہم قبیل غالب اور قبیل مالک کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے مبارک رسول کی طرف سے دفاع کرتے ہیں۔ نضرب عنہ القوم فی المعارک ضرب سفاح القوم فی المبارک، اور میدان جنگ میں ہم دشمنوں کو تلواریں مار مار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور ہم ایسے مار رہے ہیں جیسے کہ اونچے کوہان والی موٹی اونٹنیوں کو بیٹھنے کی جگہ میں کناروں پر مارا جاتا ہے، یعنی جب انہیں ذبح کر کے گوشت بنایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے واپس ہوتے ہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم طلحہ کی تعریف میں کچھ اشعار کہو۔ چنانچہ حضرت حسان نے اشعار کہے: وطلحة يوم الشعب آسى محمدا على ساعة ضاقت عليه وشقتي، اور گھاٹی کے دن طلحہ نے تنگی اور مشکل کی گھڑی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح غمخواری کی اور ان پر جانثاری کی۔ یقیہ بکفیہ الرماح واسلمت اشاجعہ تحت السیوف فشلتی، اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزوں سے بچاتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو پورے تلواروں کے نیچے کر دیے، جس سے وہ پورے شل ہو گئے۔ وَكَانَ أَمَامَ النَّاسِ إِلَّا مُحَمَّدًا أَقَامَ رَحَ الْإِسْلَامِ حَتَّى اسْتَقَلَّتِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے آگے تھے، اور انہوں نے اسلام کی چکی کو ایسا کھڑا کیا کہ وہ مستقل چلنے لگی۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ کی تعریف میں اشعار کہے: حما نبی الہدی والخیل تتبعہ حتی اذا ما لاقوا حام عن الدین، طلحہ نے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی، حالانکہ سوار آپ کا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب وہ سوار قریب آ جاتے تو یہ دین کی خوب حفاظت کرتے۔ صبرا علی الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بین مہدی ومفتون، جب لوگوں کی حفاظت کرنے والے پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اس وقت انہوں نے نیزوں پر صبر کیا، اور اس دن لوگ دو طرح کے تھے: ہدایت یافتہ مسلمان اور فتنے میں مبتلا کافر۔ یا طلحہ ابن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وزوجت المہلعین، اے طلحہ بن عبید اللہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، اور خوبصورت اور آہ و چشم حوروں سے تمہاری شادی ہو گئی۔ اور ان کی تعریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر کہا: حما نبی الہدی بالسیف منصرتا لما تولی جمیع الناس وانکشفوا، جب تمام لوگوں نے پشت پھیر لی اور شکست کھا گئے اس وقت طلحہ نے ننگی تلوار سے ہدایت والے نبی کی حفاظت کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر تم نے سچ کہا۔ اور حضرت طلحہ کی جنگ کرنے کے واقعات صفحہ 259 پر گزر چکے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر سب سے پہلے تلوار سوتنے والے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک دن وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے، کہ اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی فوراً ستی ہوئی ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کو بالکل آمنے سامنے آ کر ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اے زبیر تمہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے سنا کہ آپ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور نے پوچھا: پھر تمہارا کیا کرنے کا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کیا: میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آنکھ بند کر کے مکہ والوں پر ٹوٹ پڑوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ انہی کے بارے میں اسدی شاعر نے اشعار کہے ہیں: ھذاک اول سیف سل فی غضب للہ سیف الزبیر المرتضی انفا، حضرت زبیر مرتضی سردار کی تلوار ہی وہ تلوار ہے جو اللہ کی خاطر غصہ کرنے میں سب سے پہلے سونتی گئی ہے۔ حمیۃ سبقت من فضل نجدتہ قد یحبس النجدات المحبس الارفا، یہ دینی حمیت ہے جو ان کے زیادہ بہادر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوئی ہے، اور کبھی زیادہ سننے والا کئی قسم کی بہادریوں کو جمع کر لیتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ شیطانی آواز سنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت حضرت زبیر کی عمر 12 سال تھی۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گلیوں میں بھاگنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے بالائی حصے میں تھے۔ یہ وہاں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات سنی
کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا تم کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو گرفتار کرنے والوں کو اپنی اس تلوار سے مارنے لگا تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے اور آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی اور ان سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، یہ سب سے پہلی تلوار ہے جو اللہ کے راستے میں سوتی گئی تھی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جنگ احد کے دن طلحہ بن ابی طلحہ عبدری مشرکوں کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے مقابلے پر میدان میں نکلنے کی دعوت دی، چنانچہ لوگ ایک دفعہ تو اس کے ڈر کی وجہ سے رک گئے۔ اس کے مقابلے کے لیے جانے پر کسی نے ہمت نہ کی۔ پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور چھناک لگا کر اس کے اونٹ پر اس کے ساتھ جا بیٹھے اور اونٹ پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زبیر نے طلحہ کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک کر اسے اپنی تلوار سے ذبح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی جانثار حواری ہوا کرتا ہے، میرے حواری زبیر ہیں۔ اور فرمایا چونکہ میں نے دیکھا تھا کہ لوگ اس کے مقابلے میں جانے سے رک گئے تھے، اس لیے اگر یہ زبیر اس کے مقابلے میں نہ جاتے تو میں خود جاتا۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی نے غزوہ خندق کے دن دشمن کی صف سے باہر نکل کر مسلمانوں کو اپنے مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نکلے اور اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کی وجہ سے ان کی تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ واپس آتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، انی امرؤ احمی و احتمی عن النبی المصطفی الامی، میں ایسا آدمی ہوں کہ دشمن سے اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مشرک ہتھیار لگائے ہوئے آیا اور ایک اونچی جگہ چڑھ کر کہنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آئے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سے ایک آدمی سے کہا کیا تم اس کے مقابلے کے لیے جاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی منشا ہو تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھانک کر دیکھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا میرے پھوپھی صفیہ کے بیٹے تم مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت زبیر اس کی طرف چل پڑے اور جا کر اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر تلوار کے وار کرنے لگے، پھر دونوں آپس میں گتم گتا ہو گئے، پھر دونوں نیچے کو لڑکنے لگے۔ اس پر حضور نے فرمایا جو بھی گڑھے میں پہلے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے حضرت زبیر کے لیے دعا کی، چنانچہ وہ کافر گڑھے میں پہلے گرا، پھر حضرت زبیر اس کے سینے پر جا گرے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق کے دن مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ قلعے میں رکھا گیا اور میرے ساتھ عمرو بن ابی سلمہ بھی تھے۔ یہ دونوں بچے تھے، وہ میرے سامنے جھک کر کھڑے ہو جاتے اور میں ان کی کمر پر چڑھ کر قلعے سے باہر لڑائی کا منظر دیکھنے لگ جاتا۔ چنانچہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ کبھی وہ یہاں حملہ کرتے اور کبھی وہاں، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی وہ لپک کر اس کی طرف جاتے۔ شام کو جب وہ ہمارے پاس قلعے میں آئے تو میں نے کہا اے ابا جان آج آپ جو کچھ کرتے رہے میں اسے دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا میرے بیٹے کیا تم نے مجھے دیکھا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غزوہ یرموک کے دن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تم کافروں پر حملہ نہیں کرتے ہو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ حملہ کریں؟ حضرت زبیر نے کہا اگر میں نے حملہ کیا تو تم اپنی بات پوری نہیں کر سکو گے اور میرا ساتھ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کافروں پر اس زور سے حملہ کیا کہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے اور صحابہ میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پھر وہ اسی طرح دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آئے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر ان کے کندھے پر تلوار کے 2 وار ایسے کیے جو ان کو جنگ بدر والے زخم کے دائیں بائیں لگے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا اور ان کے زخموں کے نشانات میں انگلیاں دے کر کھیلا کرتا تھا، اور غزوہ یرموک کے اس دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت زبیر نے ان کو ایک گھوڑے پر سوار کر کے ایک آدمی کے سپرد کر دیا تھا۔ البدایہ میں جیسی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ حضرات صحابہ دوبارہ وہی درخواست لے کر حضرت زبیر کے پاس آئے تو انہوں نے وہی کارنامہ کر دکھایا جو پہلے دکھایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے علاقہ رابق کی جانب ایک جماعت کو بھیجا جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے
اس دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیروں سے مسلمانوں کی خوب حفاظت کی، اور حضرت سعد سب سے پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا، اور یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیر چلانے کے بارے میں یہ اشعار کہے: الا هل اتى رسول اللہ انی حمیت صحابتی بصدور نبلی۔ ذرا غور سے سنو، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہے کہ میں نے اپنے تیروں کی نوک سے اپنے ساتھیوں کی حفاظت کی ہے؟ اذود بها عدوهم زیادا بکل عزونۃ وبکل سہل۔ ہر سخت اور ہر نرم زمین میں نے مسلمانوں کے دشمن کو تیروں کے ذریعے خوب اچھی طرح بھگایا ہے۔ فما یعتد رام فی عدو بسہمی یا رسول اللہ قبلی۔ یا رسول اللہ، کوئی بھی مسلمان مجھ سے پہلے دشمن پر تیر چلانے والا شمار نہیں کیا جاتا، کیونکہ میں نے سب سے پہلے تیر چلایا ہے۔ حضرت ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد کے دن ایک تیر سے 3 کافروں کو قتل کیا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ دشمن نے ان کی طرف تیر پھینکا، انہوں نے وہ تیر کافروں پر چلایا اور ایک کو قتل کر دیا۔ کافروں نے وہ تیر پھر ان پر چلایا، انہوں نے اس تیر کو لے کر کافروں پر دوبارہ چلا دیا اور ایک اور کافر کو قتل کر دیا۔ کافروں نے وہ تیر ان پر تیسری مرتبہ چلایا، انہوں نے پھر وہ تیر لے کر ان کافروں پر چلایا اور تیسرے کافر کو قتل کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے سے مسلمان بہت خوش ہوئے اور بڑے حیران ہوئے۔ حضرت سعد نے بتایا کہ یہ تیر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، کافروں کی طرف سے آیا ہوا یہ تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑایا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی سوار ہو کر لڑتے اور کبھی پیادہ، یا یہ مطلب ہے کہ وہ تھے تو پیادہ لیکن دوڑتے سوار کی طرح تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔